السلام علیکم۔ یہ بہت ہی مختصر اور جامع حدیث ہے۔ بہت ہی مختصر اور جامع سوال کیا ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور اس سے زیادہ مختصر اور جامع جواب دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ساری مشکلات کا حل، سارے سوالات کا جواب، سارے علم کا نچوڑ ہے یہ حدیث۔ دیکھیے، اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں گویا بکھیر دیا ہے کہ انسانوں، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اس کی بندگی کے اوپر بس جم جاؤ اور ذرا برابر ادھر ادھر رخ نہ کرنا۔ اور بار بار جو قرآن کے اندر نصیحتیں آ رہی ہیں اور زور آ رہا ہے وہ اسی بات کے اوپر آ رہا ہے۔ کہیں مختصر طور پر بتایا جاتا ہے کامیابی کا راز سورۃ العصر کی شکل میں، اور کہیں ذرا تفصیلی بات جب کی جاتی ہے، چاہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہو، سورہ الفرقان کے اندر ہو، اور مومنوں کی صفات جو بیان ہوئی ہیں، یا سورہ المومنون کی ابتدائی آیات ہوں، اور یا سورہ البقرہ کی ابتدائی آیات ہوں، ہر جگہ اسی انداز سے بات کی جاتی ہے کہ دیکھنا اللہ کے ساتھ کسی اور کو اپنا معبود نہ بنا لینا، ورنہ ساری آپ کی پھرتیاں، ساری آپ کی محنتیں، سارے آپ کے جتنے اعمال ہیں اس کے اوپر پانی پھیر دیا جائے گا۔ اگر اللہ کے معاملے میں ذرہ برابر بال برابر کسی اور کی طرف اگر تم نے رخ کیا، کسی اور کو داتا کہا، یہ معمولی جرم نہیں ہوگا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ جس طرح آج ہماری پوری قوم سرکاری طور پر، یعنی قومی لیول پر اس جرم کے اندر ملوث ہو گئے۔ انہوں نے اللہ کے علاوہ ایک قبر والے کو داتا کہا، قبر والے کو مشکل کشا کہا، قبر والے کو حاجت روا کہا، قبر والے کو غوث اور غوث العظم اور مختار کل کے القاب دیے، پھر قبر والے کے واسطے وسیلے دیے، اور قبر والے کو رکوع اور سجدے کیے، وہاں چڑھاوے چڑھائے اور وہاں سے مرادیں مانگی۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے طے نہ کر دیا ہوتا تو اللہ کے غصے کی وجہ سے زمین اور آسمان پھٹ جاتے کہ ان انسانوں نے کتنا بڑا جرم کیا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بات کے اوپر غور کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو خوشخبریاں سنائی ہیں جنت کی، یا وہ جنت جس کے تصور سے ہی دل خوش ہو جاتا ہے، تو وہ کن لوگوں کے لیے؟ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ وہ جو ملائکہ آتے ہیں، رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اور جس نے جتنا دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوگا اور دین کے لیے قربانیاں دی ہوں گی، اسی طریقے سے، اسی مناسبت سے جلوس آئیں گے فرشتے اس کے استقبال کے لیے، جب اس دنیا سے وہ دوسری دنیا کے اندر جائے گا۔ پاس بیٹھے ہوئے لوگ وہ منظر نہ دیکھ سکیں گے، لیکن جانے والا دیکھ رہا ہوگا اور جان جائے گا کہ اب اس کی خوش قسمتی ہے، اور اب دنیا کی تمام پریشانیوں سے اس کی جان چھوٹ گئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور فرشتے آ کے یہی کہیں گے کہ اس صبر کی وجہ سے، اس جم جانے کی وجہ سے اب چلو اس جنتوں کی طرف جن کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، جن کے اوپر یقین کر کے تم نے اپنی جوانی کی ساری تمناؤں کا گلا گھونٹ دیا تھا اللہ کی رضا کے لیے۔ اب چلو بس ختم، امتحان ختم، اب کسی قسم کی کوئی گمراہی کا چانس بھی نہیں، اب چلو ان جنتوں کی طرف۔ تو یہ تو قرآن کا بیان ہے۔ تو اس حدیث کے اندر نبی علیہ السلام سے یہ مختصر بات پوچھی گئی۔ اس صحابی نے کتنی علمی بات پوچھی، اللہ ان کے اوپر رحمتوں کی بارش کرے۔ ہمارے لیے ایک ایسا علمی چیز سامنے آئی ان کے سوال کی وجہ سے، کہ نبی علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی بات بتا دیں، ویسے تو بھلائی کے یعنی راستے بے شمار ہیں، لیکن کوئی ایک ایسی بات مجھے بتا دیں جس کے اوپر اگر میں جم جاؤں، میں اس کے اوپر عمل کروں تو میں جنت میں چلا جاؤں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر خوشی کا بھی اظہار کیا کہ کیسی زبردست بات اس نے پوچھی ہے، مگر اللہ جس کو یہ توفیق دے، یعنی اللہ جس کے دل کو کھول دے اور سمجھداری عطا فرمائے، اس کے حصے میں یہ بات آ سکتی ہے۔ تو پھر مختصر، اس سے بھی زیادہ مختصر جواب دیا، کہا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ ایک دفعہ جب تو نے کہہ دیا ہے یا کہو میں اللہ کے اوپر ایمان لایا ہوں، وہی بات جو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے وہاں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقم،
تو یہاں بھی یہی بات ہے کہ جس نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، جب اللہ کو اپنا رب مان لیا تو بتاؤ پھر کہاں گنجائش ہے اس پیری مریدی کی، کہاں گنجائش ہے پھر تعویذ گنڈے کی، کہاں گنجائش ہے پھر کسی اور کو مدد کے لیے پکارنا، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث مدد، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور جنہوں نے یہ گنجائش نکالی ہے، جس طرح محمود الحسن نے تفسیر کے پہلے صفحے کے اوپر ایمان اور توحید کی کڑاکے کی آیت کو اس بے ایمان نے شرک کے اندر تبدیل کر دیا، اور ان سے بڑے بے ایمان ہیں جو آج اللہ کی کتاب کی تائید کرنے کی بجائے اپنے اس عالم کی بات کو، محمود الحسن کی بات کو دفاع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، کوئی اعلیٰ حضرت کی بات کو دفاع کرنے میں لگا ہوا ہے، کوئی ابو اللہ کے دفاع میں لگا ہوا ہے، کوئی عبد القادر جیلانی کے دفاع میں لگا ہوا ہے، کوئی محی الدین چشتی کے دفاع میں لگا ہوا ہے۔ ان صوفیوں نے جو عدم مچایا ہے اپنی کتابوں کے اندر، اپنی تصنیفات کے اندر، اللہ کی کتاب کا مقابلہ کیا ہے ان سب نے، ہر شرک انہوں نے ایجاد کیا، ہر شرک کا پرچار کیا ہے انہوں نے، وحدت الوجود، وحدت الشہود، حلول، اور پھر پکاریں، پھر نظر و نیازیں، پھر واسطے وسیلے، کوئی شرک ہے جو ان میں نہیں تھا؟ کہتے ہیں انہوں نے بڑے دین کی خدمت کی ہے۔ بر صغیر میں اسلام لانے میں ان کا کردار ہمیں بچپن میں پڑھایا جاتا تھا، بر صغیر میں اسلام لانے میں صوفیہ کا کردار۔ وہ صوفیہ کون سا اسلام لائے تھے؟ یہ تو تصوف لائے تھے۔ ہاں، تصوف لانے میں، کفر و شرک لانے میں ان کا کردار۔ جب سے ایمانوں میں اسلامی ریاست قائم ہوگی، نیا پاکستان بنے گا، تو ان کے سلیبس کے اندر یہ چیز رکھی جائے گی، اور اس میں یہ سوال لازمی ہوگا کہ لکھو کہ بر صغیر کے اندر ان صوفیہ نے کس طریقے سے کفر و شرک پھیلایا ہے۔ تو اس میں جو بھی جتنے اچھے انداز سے ان کے حوالوں کے ساتھ جواب دے گا، اسی انداز سے ہمارے جو اساتذہ ہوں گے اس کو نمبر دیں گے۔ اور پھر اس طرح کے سوالات بھی ہوں گے کہ بر صغیر میں کفر و شرک پھیلانے میں علی حجویری کا کردار، محی الدین چشتی کا کردار، شاہ ولی اللہ کے پورے خاندان کا کردار، اس طریقے سے سوالات ہوں گے۔ سب کچھ ایمان کی روشنی میں بدل دیا جائے گا انشاءاللہ، اور قرآن کو سب سے اوپر رکھا جائے گا، پھر حدیث کو، بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور اس طریقے سے آگے جتنی بھی صحیح روایات ہیں، اور قرآن کی تشریح ہے، پھر قرآن کی تشریح اس طریقے سے جس طریقے سے نبی علیہ السلام نے کی، اور اس طریقے سے جس طرح صحابہ اکرام نے اس کو مانا۔ یہ نہیں کہ آج حضرت صاحب یہ اس کو اس طرح مان رہے ہیں نا، ان کے ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ صحابہ اکرام نے اس کو کس طریقے سے مانا تھا نبی علیہ السلام کی تشریح کو۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو۔ اور پھر ایک اور نصیحت انہوں نے، اللہ ان پر رحم کرے، ایک اور نصیحت بھی انہوں نے پوچھی نبی علیہ السلام سے، تو بلکہ نبی علیہ السلام نے اس زبان کی طرف اشارہ کہ بس زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو، زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو۔ یہ ایک لوتھڑا اگر یہ کنٹرول میں آ جائے تو اس کے بعد سارا جسم کنٹرول میں رہتا ہے۔ کیسی علم کی باتیں، حکمت کی باتیں، اور اللہ تعالی رحمت اور برکتوں کی بارش کرے۔ جس طرح ہم درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، کس طرح سچائی کے ساتھ انہوں نے دین کو پیش کیا اور اس کے اوپر قائم رہے، اور ذرا برابر نہیں جو کہ ہیں کفر و شرک کی طرف، ان کے ہم سنتے امتی ہیں، گویا سنت چھوڑ گئے اپنے بات کے۔ دیکھو اس طرح دین کی دعوت دی جاتی ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے چڑھ کے توحید کی دعوت دی جاتی ہے، بال برابر کسی کا لحاظ نہیں کیا جاتا۔ یہی اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا تھا، اور اعلان کرتے تھے جہاں بھی گلیوں میں، ہر جگہ، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون۔ سنو اللہ کے بندو، اللہ کے علاوہ جن جن کو پوجتے ہو، پکارتے ہو، جو کچھ کرتے ہو، جو اللہ کے علاوہ جو کچھ تمہیں سکھایا گیا ہے، ان سب کے سمیت تمہیں ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا، اپنے مزاروں اور بتوں سمیت، اپنے فلسفوں سمیت، اپنے اس جمہوریت کے نظام کے سمیت تم ہمیشہ کی آگ میں رہو گے قوم کے لوگوں، اگر تم نے اللہ کے دین کو نہ مانا، اللہ کے دین کو خالص نہ کیا۔ اور ان پیروں سمیت، ان مزاروں سمیت، عرس و میلوں سمیت تمہیں ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا، وہاں لعنتیں بھیجو گے ایک دوسرے کے اوپر، لیکن واپسی نہیں ہے۔ آج موقع ہے ایمان خالص کر دو اور پھر اس کے اوپر جم جاؤ، جنت پکی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ تو جم جانے والوں کے لیے خوشخبریاں، جو ایمان خالص کے اوپر جم گئے، جب ایمان خالص کے اوپر جم گئے، پھر اس کے بعد سارے انہوں نے کفر و شرک کو چھوڑ دیا، ہر مسلک کو چھوڑا ہے، ہر بت کو توڑا ہے، بریلویت کے دشمن بنے، دیوبندیت، اہل حدیث سے سب ختم،
صرف مسلمان ہیں بس، کوئی فرقہ واریت نہیں ہے اسلام کے اندر، کوئی فرقہ واریت نہیں ہے. جہاں فرقہ واریت ہے وہاں اسلام نہیں ہے، اور جہاں اسلام ہے وہاں فرقہ واریت نہیں ہے. اس انداز سے جب سامنے بات آئے گی اور کھول کے پھر پوری دنیا کے سامنے اسی کو انشاءاللہ پیش کیا جائے گا. پوری دنیا کو پاکستان بنایا جائے گا، یعنی پاک سر زمین، ساری دنیا کو جب شرک سے پاک کیا جائے گا پوری دنیا انشاءاللہ پاکستان بن جائے گی. اللہ تعالیٰ ہماری خواہشوں کو قبول کرے مالک، ہماری نیتوں کے مطابق اجر دے گا مالک. ہم کر پائیں نہ کر پائیں، ہمارے ارادے یہی ہیں انشاءاللہ. ہمارا مشن یہی ہے، ہمارا مقصد یہی ہے، ہمارا منشور یہی ہے.